جو دین کے کام ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں، ان میں باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اعتراض بھی سننے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے عزت، وقار، سکون، ہر چیز مبارک وہ بہت ہے۔ تو جتنی میری انتظامیہ ہے، حاجی عبدالرشید صاحب ہیں، حاجی سیف اللہ صاحب ہیں، حاجی محمد حنیف صاحب ہیں، محمد زبیر، محمد ابوبکر، حاجی اشرف صاحب وغیرہ میرے سمیت، بلکہ جتنے حضرات بیٹھے ہو سب بھی انتظامیہ ہو، دعا کرنا کہ رمضان المبارک میں ہر لحاظ سے خیریت رہے، اللہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے، آپ کو سننے کی اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی طرف سے کبھی کسی کا ڈر آپ نے اوپر مسلط نہیں کیا، حق بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کروں گا۔ صبح کا جو درس ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کئی ساتھی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تلاوت کرنی ہے، آج درس رہ جائے گا۔ تلاوت 1 گھنٹہ کرو اور اللہ کا قرآن اور حدیث 10 منٹ سن لو، ثواب یہ زیادہ ہے۔ اس لیے درس سننا، سوال و جواب کی نشست، پھر عطا الرحمن صاحب انشاءاللہ آپ کو تراویح انشاءاللہ تعالی تراویح میں قرآن مجید سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح عصر کا جو درس ہے بخاری شریف کے حوالے سے ہو رہا ہے، وہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ 4 کے بعد، 8 کے بعد، 12 کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ کل سے انشاءاللہ مدرسے کے فنڈ سے طلباء کا کھانا پینا یہ بند کر دیں گے، کیونکہ 1 مہینہ پھر یہ حاجی حضرات حساب بھی کر لیتے ہیں، ریسٹ مل جاتی ہے، اور اپنا سارا نظام اگلے سال کے لیے اس میں چونکہ میرے چند ساتھی جو تعاون کرتے ہیں، اور اس کھانے پینے میں زکوٰۃ کا مال نہیں دینا، عشر کبھی نہیں دینا، بطور ہدیہ اور تحفہ کے طلباء کے لیے حاجی عبدالرشید صاحب کے پاس جمع کرا دیں، مجھے اگر ضرورت ہو جو میرے پاس ہوتے ہیں کم ہو جائیں پھر میں ان سے وصول کر لیتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ٹائلیں نہ لگیں تو میں جمعے اور درس کی چھٹی کروں گا، عطا الرحمن صاحب دیں گے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سارا کام ٹائلوں کا ہو چکا ہے، یہ ان کا بھی شکریہ اور سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھنا، دین کے کام میں مشکلات آتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہے، اللہ بڑے انعام دیتے ہیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں۔ جڑے رہو مدارس اور مساجد کے ساتھ، اور مسجد اور مدرسے میں سب ایک ہو کے، اتحاد ہو کے۔ نوجوانوں، اب آپ کا آگے وقت آنے والا ہے، ہماری عمریں، بڑھاپا، بال سفید ہو گئے، اب آپ کا وقت آنے والا ہے، تو اس میں متحد، متفق اور خلوص رکھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کچھ حضرات سستی کرتے ہیں مدرسے کے فنڈ کے معاملے میں، تو ہم چند صرف نہیں کر سکتے، آپ تمام حضرات زکوٰۃ، عشر کے حوالے سے تعاون کیا کریں، سودا بڑا سستا ہے، آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ کرسی پہ نماز پڑھنی کیسی ہے؟ یہ اس دن میرے بزرگ حاجی محمد حنیف صاحب ایک فتویٰ لے کے آئے تھے، کسی آدمی نے فتویٰ دیا تھا، وہ میں نے تفصیل سے پڑھا۔ اب بات توجہ سے سننا، جس کو نہ سمجھ آئے یا کوئی نہ سمجھ سکے بعد میں میرے ساتھ رابطہ کرنا۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ دار مدرسے میں ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صلی قائماً، نماز پڑھ کھڑے ہو کے، اگر کھڑے ہو کے طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا تو پہلو کے بل پڑھ۔ یہ دلیل دی تھی، اور دوسری دلیل وہ بھی اسی طرح ہے کہ نماز زمین پہ پڑھنی ہے اگر طاقت رکھے، ورنہ اشارہ کر لے، سجدہ رکوع سے زیادہ جھکنا ہے۔ اس کو دلیل بنا کے کہ کرسی پہ نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ میری بات سننا، میں نے بھی حدیث ان سے پڑھی ہے
جن کا نام تھا مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، اور انہوں نے 2 سال حدیث پڑھی تھی دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے پاس۔ اس وقت بھی کئی علماء ہیں جو کہتے ہیں علامہ ایک ہی تھے جو گزر گئے، انور شاہ کاشمیری، باقی سب نام کے علامہ ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ دنیا کے سارے کتب خانے اگر مٹ جائیں میں دوبارہ لکھ سکتا ہوں، اتنا اللہ نے انہیں حافظہ دیا تھا۔ آپ بے شک پوچھیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ میرے استاذوں کے استاد، تو آخر ہم نے بھی جن سے حدیث پڑھی ہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں 2 سال بیٹھ کے پڑھی جن سے میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، اس میں ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو ورنہ بیٹھ کے پڑھو۔ جس طرح کھڑے ہونے میں شرط نہیں ہے، چٹائی ہے، قالین ہے، فرش ہے، مٹی ہے، جی کوئی ریت کا ٹیلا ہے اس پہ پڑھ رہے ہیں جہاں میسر ہو۔ اسی طرح بیٹھنے میں اگر زمین پہ مثلا میں بیٹھ سکوں، بابا سندھی بیٹھ سکے، کوئی اور بیٹھ سکے، بالکل کرسی پہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، تکلیف ہے گھٹنوں میں، کمر میں، پھر آدمی کرسی پہ بیٹھے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں، نماز ہو جائے گی، پورا ثواب ملے گا۔ مطلقاً اس حدیث سے یہ نکال لینا کہ بیٹھ کے، اب بتاؤ کہ بیٹھ میں نفی ہے کہ پھٹے پہ نہ بیٹھے، کرسی پہ نہ بیٹھے، چارپائی پہ نہ بیٹھے، جس طرح میسر ہو بیٹھنا اس طرح بیٹھے تو نماز ہو جائے گی۔ رکوع سجود میں اشارہ کرنا، ہاں آگے جو تختی لگی ہوتی ہے اس پہ سر نہیں رکھنا، رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑا ہو کے پھر التحیات میں، پھر تشہد میں بیٹھ جائے، کرسی ہے کھڑا ہو جائے پھر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رکوع سجود کرے، تشہد بیٹھے، لیکن ایک آدمی کھڑے بھی نہیں ہو سکتا، تکلیف ہے، ایک آدمی زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پہ رکھے، یہ جو 7 لکڑیاں ہیں ان پہ نہ رکھے، تو اس لیے نماز کرسی پہ کوئی ناجائز نہیں ہے بوقت ضرورت۔ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ اگر نیچے بیٹھ سکتا ہے ہرگز کرسی پہ نہ بیٹھ، اگر میں بیٹھ سکتا تو میں ضرور نیچے بیٹھتا، میرا عذر معقول ہے، جو ساتھی بیٹھتے ہیں ان کا عذر معقول ہے، اس لیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ استاد جی آپ کون سے بڑے مفتی ہیں، میں تو چھوٹا مفتی بھی نہیں ہوں، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو اب سنو، دارالعلوم دیوبند جہاں میرے دادا استاذ پڑھاتے تھے اور میرے استاذوں نے پڑھا، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اگر ضرورت ہو اور آدمی نیچے نہ بیٹھ سکے تو کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، اگر یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا نہ ہو یا جو میں بیان کر رہا ہوں ایسے نہ ہو تو پھر مجھ پہ اعتراض ہوگا۔ ہم بھی کوئی الحمدللہ غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، یہ میرے پاس ہے، فتویٰ موجود ہے۔ پھر اس کے نیچے گجرانوالے کے ایک مفتی تھے جن کو میں بھی مانتا ہوں، سارے ساتھی مانتے ہیں، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے خصوصی شاگرد تھے، مفتی عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کا فتویٰ بھی نیچے موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بوقت ضرورت، یعنی اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتا کرسی پہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جس ساتھی نے اعتراض کیا، اچھا کیا ہے کہ سارے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہے، جو ساتھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، رکوع سجود کا اشارہ کرتے ہو، اگر ناجائز ہوتا مجھے بھی اپنی قبر کا ڈر ہے، مجھے بھی اپنی قبر کی فکر ہے، ہاں جو نیچے بیٹھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے وہ بے شک اس طرح پڑھے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہوا میں ذمہ داری سے عرض کر دوں گا۔ دوسرے نمبر پہ تراویح کتنی رکعت ہے؟ بھائی کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں، 20 رکعت ہے تراویح۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 20 پڑھی، 3 وتر پڑھے، ہاکذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے اور عورتوں کو تمیم داری پڑھائے گا،
تو اس وقت سے لے کے آج تک یہی سلسلہ جاری ہے کہ 20 تراویح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دفعہ بھی اعلان 20 کا ہے۔ پچھلی دفعہ کئی لوگوں کو موقع ملا، اصل میں کرونا کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی کہ شاید اس دفعہ تراویح ہو بھی نہیں، وہ ایک پراپگنڈا تھا، ایک افواہ تھی۔ میرے لیے کتنی آسان دلیل ہے کہ مسجد الحرام جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے وہاں 20، ہم بھی 20 پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 20، ہم بھی 20 پڑھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں ائمہ کو دیکھ لیں، الحمدللہ ہم 20 پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پہ پکے رہیں گے، اور جو ساتھی پہلے پڑھتے ہیں اہتمام سے وہ بھی اسی طرح پڑھیں۔ رب کائنات توفیق نصیب فرمائے۔ اور تراویح سنت مؤکدہ ہیں، نہ پڑھنے والا کوئی حرج نہیں، یہ فتویٰ نہیں دینا، سخت گناہگار ہوتا ہے۔ عورتوں نے گھروں میں اور مردوں نے مسجد میں، اور اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو عورتیں بھی مسجد میں پڑھیں، زیادہ ثواب ہے۔ رمضان میں انجیکشن یعنی رگ والا، ٹیکہ گوشت والا اور ڈرپ یہ لگانی کیسے؟ یہ ضرورت کے وقت جائز ہے، بغیر ضرورت کے کون لگواتا ہے؟ چاہے رگ والا انجیکشن، چاہے یہ گوشت والا، چاہے ڈرپ، اگر ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا اگر یہ نہیں لگواؤ گے تو جان کا خطرہ ہے، یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پھر کوئی اور مرض لائق ہو جائے گی، تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر تو ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ کوئی کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قرآن مجید کو چومنا، پیشانی سے لگانا، سینے پہ رکھنا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کو پیشانی سے لگا کے تو فرماتے تھے کتاب ربی کتاب ربی کتاب ربی، میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کی کتاب ہے۔ یہ جائز ہے۔ فدیہ کب دے؟ فدیہ جو ہے نا، کوئی روزہ نہ رکھ سکے، شیخ فانی بوڑھا ہے مرد و عورت، اکٹھا فدیہ نہ دیا کرو، یا روزانہ کا یا پھر آخر میں دو۔ اکٹھا دینا یہ سمجھیں کہ بہترین نہیں ہے، ہو تو جائے گا لیکن بہترین یہ ہے کہ آخر میں دو یا روزانہ کا دو، کوئی کرے تو جائز ہو جائے گا لیکن بہترین نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک، بھائی یہ بالکل جائز ہے، کرنا ہے، میں بھی کرتا ہوں، حتیٰ کہ آخری وضو جو افطاری کے لیے پھر نماز پڑھنی اس میں بھی کیا کریں۔ وہ جو روزے دار کی بدبو منہ سے اس سے جی ختم ہو جاتی ہے، وہ معدے کی ہے، اس کا مسواک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ظہر، عصر، مغرب جو ہے اور دن میں جب بھی کرے مسواک کیا کرے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تراویح میں فرض نماز کے بعد آنے والا کیا کرے؟ ایک آدمی آیا، فرض ہو چکے، تراویح شروع ہیں، پہلے فرض پڑھ لے، فرض کے بعد تراویح کے ساتھ مل جائے، وتر جماعت کے ساتھ پڑھے، جتنی تراویح رہ گئی ہیں وتر کے بعد پڑھے۔ یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو بعد میں سمجھ لینا، فرض ہو گئے، آیا، تراویح شروع ہیں، پہلے فرض پڑھے گا، فرض کے بعد تراویح کے ساتھ مل جائے گا، جتنی رکعت رہ گئیں چونکہ وتر جماعت کے ساتھ ہیں۔ اور یہ نہیں کہنا کہ میں نے تہجد پڑھنے ہیں، یہ رمضان میں مسئلہ یہ ہے کہ وتر کے ساتھ پڑھنا پوری زندگی، ہر سال میں 1 مہینہ نصیب ہوتا ہے، تو خدا را یہ وتر اسی وقت پڑھا کرے، اور 20 تراویح پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے باقی اگر کوئی رہتی ہو نماز تو پھر وہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ۔